السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید کاظمی اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا صاحب. ناظرین، دھاندلی ثابت ہو نہ ہو، وزیر اعظم استعفی دیں یا نہ دیں، دھرنے والے بیٹھیں یا اٹھیں، ہر طرف اب بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. مگر ایک بات کا سب کو یقین ہے کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈلتا رہا ہے، ڈل رہا ہے اور ڈلتا رہے گا. بجلی کی قیمت بڑھتی رہی ہے اور ابھی بھی بڑھتی رہے گی. اس بار بجلی کے بل ایسے آئے کہ لوگوں کے ہوش اڑ گئے. استعمال شدہ یونٹ سے زیادہ بجلی کے بل بھیج کر 70 ارب سے زیادہ حکومت کے ہاتھ اضافی ریونیو لگا ہے. ادھر گردشی قرضہ بھی 350 ارب تک پہنچ گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شاید لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. جو ماہانہ 9,000 روپے اجرت لیتا ہے، 9,000 پر اپنی زندگی گزر بسر کرنے والا خاندان، دیکھیے اور سوچئے کہ ہزاروں روپے بجلی کے جو بل ہیں یہ کس طرح ادا کرے گا. وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، بھوک مٹائے گا، یا ساری جو اس کی پیسے ہیں وہ بلوں کی مد میں ادا کر دے گا. اس پر آج ہم بات کریں گے. دوسری طرف بات کریں گے کہ سیلاب میں برباد عوام ہیں جن کے ساتھ اب بلاول زرداری بھی اظہاری یکجہتی کے لیے پہنچ گئے. مگر عوام جانتے ہیں کہ اس بار بھی انہیں اپنی مدد آپ ہی کرنا ہوگی. جس طرح 2010 میں سیلاب متاثرین کے ساتھ سلوک ہوا اور آج بھی وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں 2010 میں تھے، ان سیلاب متاثرین کو بھی یہی خدشات ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے قائص سے لیتے ہیں. جی قائص صاحب. شازیہ، آج کل بدعنوانی کا بڑا غلغلہ ہے. کون کھا گیا کون نہیں کھا گیا ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے. مگر میں آج ایک سٹوری آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیسے اوور دی ایئرز ہم نے جو قانون تھے، جو فارن ایکسچینج ہے، جو پیسہ ملک سے باہر لے جانے کے بابت قانون تھے، ان میں گریجولی تبدیلی کی گئی. 1947 کے قانون کیسے 92 میں آ کے بدلے، 2003 میں پرویز مشرف صاحب نے کس طرح یہ آسان کر دیا کہ جتنا مال ہے وہاں سے لے اڑو. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی غلط فہمی انکلکیٹ کی جاتی ہے بڑی باقاعدگی کے ساتھ کہ وہاں شاید جب ہم پیسہ لے کے جاتے ہیں تو بڑے سخت وہاں پہ چیکس ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اکانومسٹ کا ایک سروے بتائیں گے کہ کتنا آسان ہے غریب ملکوں سے جو 2 نمبر پیسہ اٹھا کے وہاں لے جانا اور کتنا ریڈیلی وہاں پہ اس سیاہ دھن کے اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں. یہ پہلے بھی میں نے مگر آج کیونکہ ریلیونٹ ہے تو آج دوبارہ اس سروے کو دہرائیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک اور انڈیکس آیا ہے، کریٹو پروڈکٹیوٹی انڈیکس. اس ملک میں 24 ملکوں کا سروے تھا. ہم 23ویں نمبر پہ ہیں اور اس میں 23ویں نمبر پر ہونے کی کیا وجہ ہے کہ انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل جسے کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو آپ کو انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے طور پہ کرنی پڑتی ہے وہ کتنی لو ہے اور جس کی وجہ سے ہم برباد ہیں. یہ آج آپ سے بات کریں گے. کلاسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی کلاس صاحب. شازیہ، جو آج ہم سٹوری کر رہے ہیں فلڈ والی، جی کل میری عامر متین صاحب سے بات ہو رہی تھی. عامر متین صاحب کے پاس کچھ انفارمیشن ہے تو میں آئی ہوپ کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی. میں کہ عامر صاحب اب آپ نے سونا نہیں ہے، صبح 8 بجے آپ نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے. وعدہ تو عامر متین صاحب نے کیا ہے کہ آئی ہوپ کہ جاگ رہے ہوں گے. تو ان سے ذرا فلڈ کی سچویشن کے حوالے سے کچھ ان کے پاس فائنڈنگ ہیں، فگرز ہیں، کچھ اپنا انالیسز ہے. اور آپ کو پتہ ہے ون آف ہز گریٹ ایڈمائررز عامر متین صاحب کے. سو وہ جو ٹائم ہے ذرا تھوڑا سا عامر صاحب کو لگائیں گے کہ فلڈ کے حوالے سے ان کا کیا ٹیک ہے. اور ساتھ میں میرا خیال ہے جو آج سیاسی جرگے کے حوالے سے کچھ اس میں انہوں نے کوئی اپنے سولوشنز دیے ہیں. تو عامر متین صاحب کیونکہ کور کرتے ہیں پارلیمنٹ کو، پریس گیلری لکھتے ہیں، وہ یہ ریگولر جاتے بھی ہیں وہاں سے، تو ان سے اس پہ بھی ذرا ٹیک لے لیں گے. سو جو میرا والا ٹائم ہوگا سٹوریز کا تو ان 2 چیزوں پہ آج عامر متین صاحب سے بات کریں گے. صاحب وہ مصرع تو یاد ہے نا آپ کو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. تو آپ لوگوں کو جگا رہے ہیں اور کسی نے کہا تھا غریبوں کو ساؤنڈ بھی نہ دینا. اچھا اب آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. اب آپ نے کہا صبح چلے ہم تھوڑا سا لائٹ سے شروع کرتے ہیں. عامر متین صاحب بتا رہے تھے وہ کسی کوئی بڑی اس پہ کھڑے تھے کوئی شاپ پہ، تو ایک خاتون ان کے پاس آئی کوئی اچھی سی اس کی کوئی ہماری مڈل کلاس اپر کلاس کی. تو انہوں نے کہا جی آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے. تو عامر صاحب کہتے ہیں جی کہ پوچھتے ہیں آپ ٹی وی پہ تو نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی میں ٹی وی پہ آتا ہوں. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عامر متین ہے. انہوں نے کہا اچھا جو آپ وہی عامر متین ہیں جو سوئے رہتے ہیں اور خبر یہ والے آپ کو جگا رہے ہوتے ہیں، عامر متین صاحب کو جگائیں. تو عامر صاحب کہہ رہے تھے آپ نے ہماری یہ ریپوٹیشن کر دیا وہاں پہ کہ پبلک کہتی ہے کہ اچھا آپ وہ عامر متین ہیں جو صبح سوئے رہتے ہیں اور کلاسر صاحب، قاضی صاحب اور شاہ آپ کو اٹھانے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں. تو مجھے بتا رہے تھے بہرحال آئی ہوپ کہ آج وہ جاگے ہوئے ہیں. جی کلاس صاحب، ہمیں بھی پہلے آج سیاسی جرگے پر بھی بات کرنی ہے.
تو میں مبین سے اپنے پروڈیوسر سے کہتی ہوں کہ وہ عامر متین صاحب کو ابھی سے نمبر میں لانا شروع کر دیں. جیسے وہ فون اٹھائے تو ہم ان سے ڈسکشن کا آغاز کر لیں گے. ناظرین، سیاسی جرگے نے وفاقی دارالحکومت کے میں جو جاری سیاسی بحران ہے اس کے خاتمے کے لیے 11 نکاتی فارمولا پیش کیا ہے. اس کا ایک اہم پوائنٹ تو یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف 2 ٹوک الفاظ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ پچھلے 2013 کے انتخابات میں اگر دھاندلی ثابت ہو جائے تو وہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیں گے. خلاصہ صاحب، اگر اب تحریک انصاف اس فارمولے پر عمل کرتی ہے اور یہ نہیں کہتی کہ وزیراعظم پہلے مستعفی ہوں جب تک تحقیقات نہیں ہوتی، اگر اس پر عمل کرتی ہے کہ وزیراعظم اعلان کریں اگر دھاندلی ہو تو میں استعفی دے دوں گا، اور اگر وزیراعظم بھی اعلان کرنے پر راضی ہوتے ہیں تو پچھلے 35 دنوں سے جو جاری بحران ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ختم ہو سکتا ہے؟ اب شاہ جی، اب جو اہم سوال ہے وہ میرا خیال ہے بال جو ہے اب وہ تحریک انصاف کے کورٹ میں اتنی شاید نہیں رہ گئی جتنی حکومت کے کورٹ میں. جب ان کی بارگیننگ پوزیشن ان کی پاورفل تھی، زیادہ بہتر کر سکتے تھے، حکومت سے شرائط بنوا سکتے تھے مائنس ریزگنیشن، اس وقت تو تحریک انصاف نہیں مان رہی تھی آپ کے سامنے. اب حکومت اس سے میرا خیال ہے مکر چکی ہے. حکومت تو ایک ان کو 8-10 دن ہو گئے، وہ تو بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، ڈائلاگ میں بھی نہیں ہے، بلکہ راتوں رات جو ہم نے دیکھے، رات میں نکلا اپنی مسز کے ساتھ کہیں پہ، تو پولیس والے تو اب یہ نیا کام وہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ وہاں سے اگر اس رستے سے بھی گزر رہا ہے تو راتوں رات وہ غائب کر دیتے ہیں. رات بھی انہوں نے یہ کام کیے ہیں. پولیس جو پنجاب پولیس ہے آج کل اسی کام پہ کھڑی ہو گئی، جو بھی دھرنے سے آتے جاتے ہیں، عام شہری بھی اسلام آباد کا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، جتھے کے جتھے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جتھے کے جتھے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بندہ 2 4 3، مجھے تو رات اپنی فکر پڑ گیا، میں ذرا اپنی مسز کے ساتھ تھوڑا سا لیٹ لگا، میں کہ یہ نہ ہو کل شاہجہاں اور قاضی صاحب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں کہ کلاسر صاحب کو ڈھونڈے کہ کہاں پہ ہیں، کون سے تھانے میں ہیں، کہاں پہ ان کو غائب کیا گیا. وہ بڑی مشکل سے ہم گھر پہنچے ہیں. یہ جو بات ہے، حکومت اب کانفیڈنٹ ہو گیا. انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو ہلا نہیں سکے، عمران خان صاحب ان کو کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکے. حکومتوں کے لیے مارل اتھارٹی یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی، وہ تو ہم سب جان چکے ہیں. ڈنڈا ہے، اس کے بعد زور ہے، تقریریں ہیں، وہ ہم سن رہے ہیں. حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ انٹرسٹڈ ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے میں یا ان پہ بات چیت کرنے میں. عمران خان صاحب کا یا قادری صاحب کے ریئیکشن میں شاید اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں اب جتنا میں اس میں ہوں کہ جو تجاویز آج دی گئی ہیں کیا نواز شریف صاحب یہ بات کہنے کو تیار ہوں گے. میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں پھر بھی، جیسے میں نے ڈاؤٹ کیا تھا پہلے دن سے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. خان صاحب تھوڑا سا لیٹ کر چکے ہیں. وہ پالیٹکس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جس دن چودھری نثار نے کہہ دیا تھا، انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ مان جائیں کمیشن پہ، تو ہم کمیشن نے کہہ دیا تو وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے گا، پارلیمنٹ بھی استعفیٰ دے گی. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے خود سنے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. اس دن تحریک انصاف کو مان لینا چاہیے تھا. اسٹل وی ہوپ کہ لیکن ایک عدالتی کمیشن نے فیصلہ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بھی دیا تھا. خلاصہ صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس عدالتی کمیشن کی بات مان کر کتنا استعفیٰ دیا، اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں اس حکومت پر بالکل بھی یقین نہیں ہے. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. خلاصہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، قائد صاحب پر بھی اس پر ٹیک لیں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی جرگے نے جو فری کین کو فارمولا پیش کیا. جو بات کلاسز اب ابھی کہہ رہے ہیں کہ اب بال تحریک انصاف کے کورٹ میں چلا گیا، اب تحریک انصاف کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اصل میں کلاسز صاحب نے آج پروگرام اس طرح شروع کیا تو میں لائٹر سائٹ پہ ہو گیا اور مجھے ایک مصرع یاد آ گیا کہ حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی. تو امجد اسلام امجد صاحب کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں اس کو کسی مصرے کے ساتھ لگا دو تو یہ شعر بن جاتا ہے. بس نوٹ ہو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو حالانکہ اس سے فرق پڑ رہا. آ گیا ہے ایک اور فارمولا ہمارے سامنے. مگر میں آپ کی پہلی بات پہ جاؤں گا جو آج آپ نے انٹرو دیا. یہ ساری انسرٹنٹیز ہے، یہ اپنے درمیان کچھ اور تو اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کوئی ہیمر آؤٹ ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مگر ایک کام بڑے تسلسل سے ہو رہا ہے جو آپ نے کہا، اور وہ کیا کہ عوام کے اوپر اس ریاست کو چلانے کا پریشر. اس سارے کرپٹ جو ابھی عامر متین ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کریں گے، اس بجلی کا یہ بہت بڑا فراڈ بجلی کے نام پہ عوام سے ہو رہا ہے. اس بجلی کی یہ جو اندھیرے بھر رہے ہیں ہم لوگوں کی معاشی زندگی میں، وہ بالکل تسلسل سے ہو رہا ہے. اور مجھے یوں بعض اوقات لگتا ہے کہ جس طرح کلاس صاحب کہتے ہیں دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. اس سارے ہیو اینڈ کرائی اور ڈن ایک سینس لیس نائز میں جو ایک اصل واردات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ ملک مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک بھینس ہوتی ہے، پہلے اسے آ کے نا اس کو دو لیتا ہے، بڑا بڑا مال وہ لے جاتا ہے، پھر کچھ ادھر وطن عزیز کے کٹے ہیں رہ جاتے ہیں جو آخر میں وہ، اور یہ کام جاری و ساری ہے. اور باقی یہ ہوگا نہیں مانیں گے ایک میننگ لیس ایکسرسائز ہے. یہ میری رائے ہے. ہم آگے عامر متین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. عامر، سب سے اہم پوائنٹ جو سیاسی جرگے نے جو فری کین کو فارمولا دیا ہے یہ کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں کہ اگر دھاندلی ثابت ہو جاتی ہے 2013 کے انتخابات میں تو استعفیٰ دے دیں گے. آپ پارلیمنٹ کو کور کرتے رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کریں گے اور یہ بحران ختم ہوگا؟
میں جی پہلے تو ذرا آپ لوگوں سے گلا کر لوں کہ یہ آپ نے میری جو ریپوٹیشن بتا دی ہے کہ میں ہر وقت سویا رہتا ہوں، یہ صحافیوں کا پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو لیٹ جاگتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں. تو یہ آپ جیسے جو صبح جلدی اٹھنے والے صحافیوں نے ہمیں کافی بدنام کر دیا. بجائے اس کہ ہم آپ کو بدنام کریں، آپ نے مجھے کر دیا کہ میرے کئی رشتے دار اور دوست کہتے ہیں یار تم ہر وقت سوئے رہتے ہو. تو پہلے تو میں ایک پرسنل کلیریفیکیشن دے دوں. گلا ہو رہا ہے آپ سے. میں ڈر کے مارے آج صبح اٹھا ہوا تھا اور مجھے رات کو 2 دفعہ نیند جاگ گئی کہ مجھے کہیں یہ نہ کہ میں سویا رہ جاؤں. تو باقی میں آپ کی بات سن رہا تھا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں قاضی صاحب جو آگے کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے ٹائمنگ کا پی ٹی آئی نے اپنے سارے لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی پیک پہ جب آئے تھے تو وہ جو ویتنام میں جرنیل نے کہا تھا کہ نکلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ڈکلیئر وکٹری اینڈ وڈرا. تو یہ اگر 2 انگلیاں اٹھا کے وکٹری ڈکلیئر کرتے اور نکل جاتے تو ان کی بڑی اچیومنٹس تھیں. انہوں نے گورنمنٹ کو گھٹنے پہ ٹکا دیا، اپنی ساری ڈیمانڈ منگوا لی اور پوری دنیا کو اس طرف لڑا دیا. تو وہ ٹائمنگ مس کر کے تھوڑا سا عمران خان صاحب نے میں کہوں گا کہ اپنا ضد کا مسئلہ بنا دیا. سیاست کے اندر ضد وید نہیں ہوتی اور کوئی بھی آپ کی ایگو جو ہے وہ ملک سے، سیاست سے اور آپ کے نیشنل انٹرسٹ سے بڑی نہیں ہوتی. تو یہ کہہ دینا کہ جی میں موت یا استعفیٰ جو ہے نا یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. یہ فلموں میں اچھے لگتے ہیں، سیاست میں اچھے نہیں لگتے. تو اس پہاڑی سے اب نیچے اترتے ہوئے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو رہی بات یہ ہے کہ وہ شروع میں تو وہ 5.25 ڈیمانڈز مانگ رہے تھے، اب 5.25 سے وہ بھی 3-2.5 پہ آ گئے ہیں. تو اب ان کی مرضی ہے. میں بالکل قاضی صاحب سے اور قائد صاحب سے اور آپ سب سے اگری کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا گورنمنٹ کے ہاتھ میں کہ یہ اپنے نیچرل پروسیس میں ڈائی ڈاؤن کر رہی ہے. اور مگر بہرحال ایک ایشو تو ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اکانومی بھی رکی ہوئی ہے. آگے چائنا کا وزٹ کینسل ہو گیا، آگے امریکہ. وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کریں گے؟ جی وہ اعلان نہیں، وہ اعلان تو وزیر اعظم تو پہلے ہی بات یہ کہ سیمینٹکس کی بات ہے کہ کیا ایگزیکٹلی الفاظ. اب وہ بیسیکلی وے آؤٹ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ثابت ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے. ایشو یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اگر دھاندلی ثابت ہو گئی لارج اسکیل تو آپ جو ہے ریزائن کر دیں گے. پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ کافی ایلائز بھی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اگر یہ ثابت ہو گئی کہ وہ سسٹمیٹک دھاندلی تھی جو کہ ایک گروپ کو فیور کرنے کے لیے تھی تو پھر ہم ریزائن کریں گے یا اسمبلی ڈیزالو کرنے کی نیشنل اسمبلی بات ہو سکتی ہے. مگر یہ آپ کہیں کہ جی دھاندلی، کیونکہ پاکستان کے اندر دھاندلی جو ہے وہ پورے معاشرے میں ہے. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اوور نائٹ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. جس کا جہاں جہاں بس چلتا ہے، چاہے وہ ڈی سی ہو چاہے پالیٹیشین ہو، وہ زور لگا لیتا ہے. اور وہ ہماری اسٹرکچرل دھاندلی ہے، ہماری سسٹمیٹک دھاندلی ہے. مگر وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہ صرف دھاندلی ہوئی ہے بلکہ ایک گروپ کو فیور کرنے کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ آگے جتنے بھی ٹریبیونلز کے رزلٹ آئے ہیں یا جہاں جہاں فیصلے آئے ہیں وہ ایون نہیں گئے ہیں، وہ بلکہ پی ایم ایل این کے خلاف زیادہ گئے ہیں. تو یہ اصل آرگیومنٹ تھا. یہ تو وہ پرائم منسٹر لیکن عمران خان کو جی کلاس صاحب جی عامر صاحب آپ بھی پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی وہاں پہ سن رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس کو ایک اور اس پہ میں اینگل سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو لیول کی سپیچز ہو رہی ہیں وہاں پہ کوئی پرفارمنس پہ بات نہیں کر رہا، کوئی وہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہا، کوئی نئے صوبوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی جیسے ابھی قاضی صاحب اپنی سٹوری ٹیک اپ کریں گے میں ان متاثرین میں بھی شامل ہوں کہ جن کا ہمارے ایک بل اگر 1500 روپے کا آتا تھا تو اس دفعہ 10,000 روپے کا ہے. کوئی ان ایشو پہ بات نہیں کر رہا. وہ تقریریں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن کر کے شروع کرتے اپنے لیڈر جمہوریت کو بچانے جو مشاہد اللہ خان نے تقریر کی صاحب. اس کے بعد وہ اپنے لیڈرز کی خوشامدیں اور تقریریں کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ چیزیں پوری قوم لائیو دیکھ رہی ہے کہ انہی کے خرچے پہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے، انہی کے یہ مسائل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس 2 ٹاپکس ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے ہیں جمہوریت اس ملک کے لیے کتنی ضروری ہے جو آپ کو مجھے سب کو پتا ہے، اس لیے ہم جمہوریت کے حق میں ہیں. دوسرا وہ اپنے لیڈروں کی ان کے تبلے بجاتے رہتے ہیں. اب سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی تقریریں کر کے لوگوں کے مسائل سے بالکل ڈسٹینس، اور کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے اس کرائسس کا. جو سب سے بڑی چیز میں نے نوٹ کیا وہاں پہ ایز اے جرنلسٹ کہ کوئی سولوشن نہیں پیش کر رہا اب تک. اور میں ایک لائن ایڈ کر دوں متین بھائی، تو کیا صرف تقریریں ہی ممکن ہیں؟ یہ صرف تقریریں کر سکتے ہیں؟ ہسٹری میں یہ بالکل فارغ ہو چکی ہے کلاس. یہ تو ایک پہلے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ تصویریں جو ہے نا یہ ساری لائیو تقریریں جا رہی ہیں،
یہ سب سے اچھا چیز ہوا ہے کہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا معیار ہے, کیا کس قسم کے انہوں نے ممبر بھیجے ہیں. انڈیا میں آپ کو پتا ہے, برطانیہ میں یہ جو لائیو جاتی ہیں, خاص طور پہ انڈیا میں, تو برطانیہ تو خیر برطانیہ ہے, ظاہر ہے ان کی تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. انڈیا میں بھی جب جائیں تو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے علیحدہ چینل ہیں, نہ صرف کہ وہ لائیو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر ان کے جو بعد میں تبصرے چلتے رہتے ہیں, اور پھر وہ پوری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی جب وقفہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ پوری ڈاکیومنٹریز چلتی رہتی ہیں, تو لوگوں کو تعلیم ہوتی ہے. تو یہ مگر اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک واضح فرق نظر آتا ہے. آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ جو سینٹ کے اندر کوالٹی آف اسپیچز اور جو نیشنل اسمبلی کے اندر ایک واضح فرق ہے کہ وہاں بہرحال پھر بھی جو ہے کافی سارے سینیٹرز ہیں جو بیچارے آف کورس خرید کے جنہوں نے کرائی بھی ہے, مگر پھر بھی ایک کوالٹی ہے کہ جو ہی نیشنل اسمبلی میں آپ سب کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این نے الیکٹیبلز ڈھونڈے تھے. الیکٹیبلز وہ تھے جو کہ تھانہ کچہری میں مضبوط تھے یا اپنے علاقے میں ان کی ایک زور چلتا تھا, تو اس بنیاد پہ وہ ان کی سلیکشن ہوئی تھی کہ الیکشن جیت سکیں. وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ کوئی بڑے معتبر لوگ تھے یا باعزت لوگ تھے یا تقریریں اچھی کر سکتے تھے یا دانشور تھے یا ایشوز پہ بول سکتے تھے. تو اسی طرح ہی وہ لائے ہی اس لیے گئے تھے کہ وہ اس طرح کی چاپلوسیوں کی وجہ سے لائے تھے, تو وہ چاپلوسیاں ہی کر رہے ہیں. سیم ود ایون پی ٹی آئی, ان کے ہاں بھی جو ہے جو ان کا بھی تجربہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا. ٹھیک ہے, ینگ بلڈ بڑا اچھا آنا چاہیے, مگر ینگ بلڈ کے اندر بھی ایک کوالٹی ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم وہ ان کو سسٹم انڈرسٹینڈ کرتے ہوں, ایڈمنسٹریشن ہوتا ہوں. بالکل ان کے بھی جو نوبارد بچے آ گئے ہیں ان کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ ٹی وی پہ تو بول لیتے ہیں. عامر صاحب ایک اور میرا آپ سے عامر آپ سے میرا ایک اور سوال ہے کہ ہم نے دیکھا چودھری نثار علی خان صاحب نے اعتزاز صاحب کے بارے میں کہا, جو کچھ ہوا سنا, ایک دوسرے پہ انہوں نے کہا جی ثبوت ہے ہمارے پاس کرپشن کہ آپ پارلیمنٹ کور کرتے رہے, آپ نے وہاں پہ امریکہ میں رہے, بڑا عرصہ رہے, وہاں کانگریس کور کی ہے, یو کے کی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. اتنے بڑے سیریس ایلیگیشن کے بعد جو دو یہ وزراء داخلہ تھے سابق اور ہمارے جو موجودہ تھے, آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ہاؤس کی کمیٹی بننی چاہیے تھی, اس کے بعد یہ دونوں کو بلایا جاتا, گرل کیا جاتا, ایویڈنسز لیے جاتے, امپیچ کیا جاتا دونوں کو. یہ دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں امپیچمنٹ, کہ وہ ممبرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ آپ کا کنڈکٹ جو ہے ان بیکمنگ آف اے پولیٹیشین ہے اینڈ یو آر ڈس ریسپیکٹ ٹو ہاؤس. ہم نے یہ چیز یہاں پہ نہیں دیکھی. وزیر اعظم نے الٹا معافی مانگی اعتزاز احسن صاحب سے, جن پہ ان کے وزیر داخلہ نے الزامات لگائے. آپ مجھے بتائیں سر, آپ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں, ایسی حرکتوں سے, ایسے کمپرومائز سے, میل ملاپ سے جمہوریت یہ مضبوط ہوگی یا یہ ویک کر رہے ہیں ہم جمہوریت کو؟ کہ لوگ اب سب سمجھتے ہیں, اب ان کو آپ اور میں یا دوسرے کو بیٹھ کے ان کو کہانی سنا کے مطمئن نہیں کر سکتا. بقول ان کے وہ جمہوریت بچا رہے ہیں, جمہوریت بچا رہے ہیں. میرا خیال میں عامر بھائی یہ کوئی بدعنوانی بھی کوئی مفاہمت کی پالیسی تو نہیں ہے, ہمیں ذرا کچھ انلائٹن کریں. جی آف کورس, ظاہر ہے جو ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی کے جو آپ دیکھیں نا کہ یہ ستم ظریفی یہ ہے, اور رؤف کلاسر صاحب تو بہت زیادہ اس کو کور بھی کرتے رہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز نے جس نے کہ اپنی پرفارمنس کے اوپر انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑا مذاق ہے. اور واقعی کیونکہ پیپلز پارٹی کی ان کو ضرورت ہے تو وہ نیب اور یہ ساری انویسٹیگیشنیں اور وہ جو سارے کیسز جو کہ اتنے پچھلے 5 سال میں بڑے اربوں خربوں کے ہوتے رہے ہیں, تو اس کے اوپر ظاہر ہے وہ ٹرننگ, انگریزی میں جو کہتے ہیں ٹرننگ اے بلائنڈ آئی, تو بالکل ایک سافٹ سٹانس انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو اس وقت زیادہ بڑے مسائل ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی طرف وہ بالکل نہیں دیکھ رہی ہے, کلیئر ہے. مگر میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ کل اتفاقاً رؤف کلاسر صاحب کے انٹرسٹ کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ یہ بہت زیادہ سرائکی نیشنلزم جو ہے نا اور کرتے ہیں, ہم بھی ان کی وجہ سے ساری محروم طبقوں کی, اور یہ قاضی صاحب کا بھی یہ ہم سب کا یہ راو ہے کہ ان کی سپورٹ بڑی ضروری ہے. مگر کل اتفاقاً جو ہے بڑے عرصے بعد سرائکی صوبے کی بازگشت جو ہے سرائکی صوبے کی نئے صوبوں کی آئی, تو کل وہ اتفاقاً ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بڑا فیشنیبل ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ سرائکی صوبہ چاہیے, اور مجبوری میں ایون پی ایم ایل این بھی کہہ رہی تھی بالکل ہونا چاہیے, اور سب ہی وہ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد الیکشن کے بعد کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. تو کل جو ہے اس سے تھوڑی سی نئے صوبوں کے بارے میں اتفاقاً سرائکی صوبے کے حوالے سے نہیں, مگر چونکہ کراچی میں وہ ماسٹر بلاول اور انکل الطاف بھائی میں وہ لڑائی چل رہی تھی کہ مرسوم سندھ نہ ڈیسوں, تو اس حوالے سے وہ سارا ایشو کم از کم جو ہے نا مختلف صوبوں کی یہ جو نئے صوبے بننے کی جو کنٹروورسی تھی وہ سامنے آئی, اور تضادات قراردادیں بھی تو موجود ہے نا, قراردادیں بھی موجود ہے, تضادات بھی نہیں ہے. میں آپ کی ضرور کل میں آپ کا ایکچولی پروگرام
प्रोग्राम इत्तेफाकन कल भी मैं जल्दी जाग गया था, तो कल मैं आपका सुन रहा था। मैं फ्लड्स पे अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं बल्कि चाह रहा था ये ब्रेक के बाद मैं फ्लड्स के तले अपनी गुजारिश करना चाहता हूँ। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़िम, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कुछ बात कर लेते हैं सैलाब की। सैलाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने के बाद अब सिंध के जो सैकड़ों देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, वहां तबाही मचाई जा रही है सैलाब। आमिर ये बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट के सेशन हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वहां सैलाब मुतासरीन की कोई बात नहीं करता, कितना नुकसान हुआ इसकी कोई बात नहीं करता। हर कोई जमहूरियत को बचाने में लगा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब पानी में उतरे तो बिलावल भुट्टो कैसे पीछे रहते। तो क्या वजह है कि पार्लियामेंट में इस पर कोई बात नहीं की जाती, उनके नुकसानात की बात नहीं की जाती, कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि ये हुकूमत का ही फेलियर है? जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये इस वक्त ये जो फोटो ऑप्स जो करने शुरू हो गए हैं कि लोग जूते उतार के पानी में घुस जाते हैं और हेलीकॉप्टरों पे और लैंड क्रूजरों पे जाके समझते हैं कि इससे सारे लोगों के जो है ना जख्मों की जो है ना वो मरहम लग जाएगा। पर ये मैं समझता हूँ कि इस दफा के जो फ्लड आए हैं ये टोटली अवॉइडेबल थे और ये मैन मेड डिजास्टर हैं और ये टोटली इसके अंदर हुकूमत जिम्मेदार है। मेरी सिर्फ थोड़ा सा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिएगा, और ये मेरा नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट फिगर्स। मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूं कि एज अ वेदर रिपोर्टर, क्योंकि मैं ये फ्लड को बचपन से कवर करता आ रहा हूं, कि ये याद रहे कि 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान का जो मेट ऑफिस है फॉर अ चेंज, उसने बड़ी अलर्टनेस दिखाई। उन्होंने मीडियम और हाई फ्लड का चिनाब और झेलम में तो कह दिया था कि जनाब कैचमेंट एरियाज में बारिश हुई है और ये फ्लड्स मीडियम और हाई रेंज के आने हैं। उनकी इस वार्निंग के बावजूद जो इरसा है वो ये कह रही थी, 22 अगस्त को उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि जनाब 20% जो है शॉर्टेज होगी पानी की रबी की फसल के लिए और इसलिए स्टोर करें। और ये मंगला डैम को भरते रहे, हालांकि उनकी रिपीटेड वार्निंग्स आ रही थी कि जनाब ये फ्लड आ रहा है, पानी पीछे से ज्यादा आ रहा है। ये मंगला डैम को भी भर रहे थे और ये चिनाब के ऊपर 3 जो मेन हेडवर्क्स हैं, रसूल खान की और कादराबाद, मराला खान की और कादराबाद, तीनों के ऊपर जो है ये पानी स्टोरेज तकरीबन 2 मंगला डैम के बराबर ये पानी स्टोरेज करते जा रहे थे। हालांकि 14 अगस्त और आप समझे 6 सितंबर को इन्होंने रिलीज करना शुरू किया है। और जो फिल्म है ना परफेक्ट स्टॉर्म, कि आप हर जगह का इन्होंने बाकायदा ये एक नलायकी की वजह से हर जगह का पानी स्टोर किए जा रहे थे कि तरीमों के ऊपर फाइनली जो इतना वो जोर आ गया कि सारी ब्रीचेस करनी पड़ी। कि हाल ये था कि अगर ये 4-5 सितंबर को भी पानी एक जिलम का अगर गुजार देते, मंगला डैम में स्टोरेज ना कर रहे होते और गुजार देते और बाद में चिनाब का पानी आता तो ये फ्लड आना ही नहीं था। जो फ्लड आया टोटली के इरसा ने एमनेस्टी एंड वाटर। आमिर साहब इस पे आमिर साहब वाटर एंड पावर ने मेट ऑफिस की वार्निंग जो है टोटली इग्नोर की और वो पढ़ ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। आमिर साहब एक छोटा सा सवाल है, आमिर साहब मैं चाहता हूँ आप उसका में दें। आप एक साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं और मेरी भी इसी तरह से मिलती जुलती गुफ्तगू डॉक्टर जफर साहब से भी हुई थी। उन्होंने भी यही एग्जैक्ट बातें की हैं जो आप बता रहे हैं कि इनको चाहिए था पानी रिलीज करते रहते डैम से जब इनको पता था कि फ्लड आने वाला है या बारिशें होनी है। ये बात उन्होंने भी मुझे बताई थी। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। मुझे ये बताया वजीर आजम साहब ने बयान दिया, हमारे नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अचानक हुआ है, बिल्कुल सडन हुआ, एक्सपर्ट्स को पता नहीं चला। ये वजीर आजम साहब उनको कोई इतला नहीं देता या उनकी नहली देखें कि वजीर आजम है इल इन्फॉर्म्ड, उनको नहीं बताया। मेरे सामने फिगर्स पड़े, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि 4 सितंबर को मंगला में 95,000 जो है वो पानी रोज का आ रहा था क्यूसेक्स, और ये सिर्फ 30,000 रिलीज कर रहे थे। मैं आपको अर्ज किया है कि चिनाब के अंदर 3 हेडवर्क्स के अंदर मंगला डैम के
2 मंगला डैमों के बराबर पानी उन्होंने 6 सितंबर तक स्टोर करते रहे, और दोनों का, मंगला का डैम पानी भी इकट्ठा छोड़ा और चिनाब का भी इकट्ठा छोड़ा, तो उसने तो त्रिभु को और बाकी वो फिर मुसीबत पड़नी थी। ये क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर वाटर फ्रॉम झेलम एंड वाटर फ्रॉम चिनाब हैड टू कम टुगेदर कोइंसाइड एट द सेम टाइम एट त्रिमू। अगर ये 14 अगस्त को जब फ्लड वार्निंग आ गई थी कि फ्लड्स आ रहे हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा ये मॉनिटर कर लेते कि। आमिर साहब एक बात बताएं, आमिर साहब आप एक बात बताएं, ये कैसे हमारे जमहूरी वजीर आजम हैं कि इन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है तो झूठ पहुंचता है। फिर जब आप जैसे टॉप के जर्नलिस्ट या एक्सपर्ट ये चीजें सामने लाते हैं, इनमें से किसी को भी छोटा सा वो ख्याल नहीं आता कि अब हम इस कौम से माफी मांग लें, उन एक्सपर्ट से बुला लें। महकमा मुक्समियात कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने तो 1 महीने पहले बता दिया था, वजीर आजम साहब सारा मलबा उन पर डाल देते हैं। कोई वजीर आजम साहब की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। पार्लियामेंट में किसी ने उठ के ये सवाल नहीं पूछ लिया जो आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे वजीर आजम हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी दाखिल हुआ है, जब जनूबी पंजाब में तबाही मचा रहा था तब भी सिंध को अलर्ट कर दिया गया था, उसके बावजूद वहां पे कुछ नहीं किया गया। इनकी स्टोरी मुख्तलिफ है। ये कह रहे हैं कि ये पानी अगर ग्रेजुअली, मैं जरा आसानी कि अगर ये वक्त पे उसके कान धर लेते और ये जो रिजर्वायर्स हैं उन पे इकट्ठा न करते तो इतना बड़ा सैलाब क्रिएट ना। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। और मेरे ख्याल में मेरा सवाल ये था काजी साहब, मैं कह रहा हूँ कि वजीर आजम ने ये कहा, मैं सिर्फ बस कर दूं कि ये मेरा इल्जाम नहीं है, मेरे पास सारे आगे ठीक है कहें तो लोगों की आसानी के लिए एक्चुअली मैं आम अल्फाज में समझा रहा हूँ, मगर मेरे पास ये गवर्नमेंट के फिगर्स के ऊपर मैं सारी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने मंगला के अंदर पानी, क्योंकि ये समझ रहे थे कि जनाब बाद में बिजली के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी हमें पानी रहेगा, इन्होंने वहां पे जबकि इतलात थी कि पानी अगर छोड़ देते दोनों दरियाओं का इकट्ठा पानी नहीं था करने की जरूरत, झेलम का और चिनाब का, जबकि चिनाब और रावी का पता लग गया था कि वहां पे फोरकास्ट आ गई हुई थी कि पीछे फ्लड लो और मीडियम और हाई लेवल का होगा। इन्होंने सारे दरियाओं का पानी इकट्ठा छोड़ा और 20 दिन तक स्टोर किए रखा मंगला के अंदर, गैर जरूरी तौर पे कि बहुत पीछे से ज्यादा पानी आ रहा था, आगे से रिलीज बहुत कम थी। ये टोटली इतना बड़ा एक, मैं आपको बताऊं कि एक स्कैंडल है, और मैं हैरान हूं कि इसकी किसी जगह ना अखबारों में बात हो रही है, आप लोगों ने सिर्फ बात कर रहे हैं, ना ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है, ना गवर्नमेंट मान रही है, वो सिर्फ उसमें ये कह रहे हैं कि ये आमिर भाई जमहूरियत कमजोर हो जाएगी अगर हमने ये बता दिया बातें कि ये स्कैंडल जो आप दे रहे हैं, जमहूरियत को खतरा पड़ जाएगा। वजीर आजम साहब को आज वैसे चाहिए कौमी असेंबली में खड़े होकर कौम से माफी मांगे कि मुझे गलत दिया गया था, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी और मुझे गलत चीजें बताई। साहब पहले तो कहते थे सडन है, हमें पता ही नहीं चला। ये ऐसी गफलत फ्रांस में बढ़ती गई थी क्लासा साहब, 2010 में वहां पर सैलाब आया था और वहां के मेयर ने गफलत बरतने पर इस्तीफा दे दिया था, और आप कह रहे हैं कि वजीर आजम कौम से मेयर तो यहाँ नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें पहला ये है कि हुकूमत रिस्पॉन्ड करे। ये जो बात सामने आई है, एक बड़े जो हमारे जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बात की है, वो कह रहे हैं हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। वी आल्सो आस्क द गवर्नमेंट एजेंसी जो भी इसको कर रहे हैं कि वो आए और इस पे अपना टेक दें, और फिर हम देखें क्या हुआ था आवाम के साथ। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामद दीजिए, कैसा पहले आपकी स्टोरी करते हैं, इल्जामात की सियासत, फिर बिजली पर बात करते हैं। असल में कलासा साहब, असल में आजकल ये बड़े हमारे जो कायदीन हैं, हमारे महबूब लीडर्स हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो मैं आज कुछ कवानीन की पहले बात करता हूं कि ये जो कहते हैं, आज इसहाक डार साहब ने भी फरमा दिया जी कि वो पैसे स्विट्जरलैंड में नहीं है, वो गेस्टिमेशन था, वो गलत था। तो अब ये सिलसिला क्या है और ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? क्लास साहब, एक तो कानून 1947 में बना था जिसे आप फैरा कहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का एक्ट था। फिर इन एक्ट्स में फिर 92 में तब्दीली हुई। मैं इसको तदरीसी बहस नहीं बनाना चाहता। बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल थे जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पे, और उस वक्त आप देखें तो हम इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल थे। फिर 2003 में परवेज मुशर्रफ साहब ने, जब यहां पे शौकत अजीज थे, उनको बुला के कवानीन में तब्दीली कराई, जिसे फर्स्ट रिजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स कहते हैं, सेकंड रिजीम ऑफ IMF रिफॉर्म। इसका मतलब क्या था? इसको आसान जबान में अगर हम कहें जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में, तो यहां से पैसे को एक लीगलाइज कर दिया गया और इंतहाई आसान कर दिया गया। इसमें मैं गैर कानूनी हवाले की बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी पैरेलल मौजूद था, मगर फिर ये 92 में कानून जो है वो फैरा को
پیرا میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کا مطلب یہی تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کہ جناب آپ پیسے کو پہلے آپ $10,000 سے زیادہ باہر نہیں لے جا سکتے تھے، پھر یا آپ کو جو آپ کو اکاؤنٹ تھا 3 مہینوں میں آپ کو وہ پیسے کسی اتھورائز ڈیلر کو دینے پڑتے تھے واپس، اور اس کے بدلے یعنی ڈالر دے کے تو آپ کو لوکل کرنسی لینی پڑتی. تو یہ پورا ایک نظام تیار ہوا. ہم تب بھی چیخ رہے تھے کہ یہاں سے اب جب لوگ کہتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے جی لیگلی لے کے گئے ہیں، تو یہ پہلے تو قانون کا جو ہم نے اشر لیگل کا کیا کہ یہاں سے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بھینس کی طرح ہم بن گئے. ایک آیا بڑا MNC والا آیا، اس نے ہمیں دعا اور پھر 2-4 جو دھاریں رہ گئی وہ ادھر کے لوکل مافیا، تو یہ نکل گیا. اب ایک پہلو ہے اسٹوری کا، میں جلدی سے ختم کرتا ہوں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ روزانہ آ کے ہمیں بتایا جاتا ہے دیکھیں جی وہاں امریکہ اور یورپ میں تو جناب اتنے ٹائٹ کنٹرول. اکانومسٹ کا سروے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو اوورسیز اکاؤنٹس کھلوائے جاتے ہیں اس میں انہوں نے ایک سروے کیا کہ جب اپروچ کیا گیا ٹیلی فون پہ کہ جی ہم نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو 48% جو ریسپونڈنٹ تھے یعنی بینک والے تھے انہوں نے مناسب جو ڈاکومنٹس تھے وہ مانگے ہی نہیں. کچھ مانگے اور کچھ نے مانگے ہی نہیں. ان میں سے آدھے ایسے تھے کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے تو یہ ہماری کچھ فیس ہے ایکسٹرا، یہ دے کے آپ آ جائیں. تو اس کے بعد جو اس اکانومسٹ بتاتا ہے کہ جو ہم KMN آئی لینڈ کی بات کرتے ہیں یہاں اتنا کالا دھن نہیں ہے. کالے دھن میں سب سے زیادہ آگے جو ہے جو $2 ٹریلین ایک غریب ریاستوں سے سال میں نکل کے وہاں جاتا ہے، اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ لندن ہے، اس کے بعد امریکہ ہے، اور تیسرا آسٹریلیا ہے، اور 1-2 ملک ہے. اور آئرانیکلی جو غریب ملک ہیں یا ڈیولپنگ ملک ہیں وہاں پہ 2 نمبر ملکوں سے لوٹے ہوئے پیسے کی جو اکاؤنٹ کھلوانا ہے وہ مشکل ہے. تو یہ ایک پورا الیبوریٹ سسٹم ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اے نے کیا ہے یا بی نے کیا ہے، نہ ہمارے پاس اے کا کوئی ثبوت ہے نہ بی کا ثبوت ہے، مگر لاز آر ان پلیس اور لیگلی یہ بلیک منی بھی باہر جاتی ہے. اور اس میں آخری فکرہ اس میں وہ پیسے شامل نہیں کر رہا جو اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ $25 ملین ڈیلی یہاں سے سمگل ہوتے ہیں. جی صاحب مکاش صاحب جب آپ بات کر رہے تھے میں آپ کی بات بھی بڑے غور سے سن رہا تھا، ساتھ میں یہ گوگل بھی کر رہا تھا تھوڑا سا اس میں انفارمیشن لیں. میں گوگل کر کے کوئی فیکٹس میں ڈھونڈ رہا تھا. یہ گوگل کی بڑی مہربانی، اس نے بھی دنیا بدل کے رکھ دی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کل فرمایا ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا جی $200 ارب پاکستانیوں کو سوئس میں پڑھیں. یہ ماشاءاللہ یہ نیک پرہیزگار اور بڑے انتہائی نیک آدمی ہیں. میں مانتا ہوں یہ نیک آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غلط بات نہیں کرتے، ایون چیریٹی کرتے ہیں. ہاں وہ علیحدہ چیز 41 کروڑ روپیہ قرض حسنہ بیٹے کو دے دیں، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. ڈان کی سٹوری سن لیں سر، میری آپ کی نہیں ہے. ڈان کی یکم اگست کی میں نے گوگل کی سٹوری، یہی میں نے لکھا ہے کہ ڈار صاحب کا کل کا ہمارے ٹی وی پہ چلا ہے جی کہ میں نے $200 ارب کی کبھی بات ہی نہیں کی. ڈان کی سٹوری ہے اسحاق ڈار سیز ٹاکس ان اگست ٹو برنگ بیک $200 بلین ان سوئس بینکس. یہ یکم اگست کی ڈان کی سٹوری ہے. ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ سوئس بینکس میں ہمارا $200 ارب پڑا ہوا ہے، ہم واپس لے کے آئیں. کال مسعود فرماتے ہیں وہ جو حاجی صاحب ہیں ہمارے کہ جناب میں نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. اب مجھے بتائیں یہ میرا مارل کریکٹر کس نے بنانا ہے، میرے بچوں کا کس نے بنانا ہے، سوسائٹی کا کس نے بنانا ہے؟ اگر اس طرح ہمارے لیڈر جو ہیں جھوٹ بولیں گے، بیک آؤٹ کریں گے اور کسی چیز کا کوئی احساس بھی نہیں کریں گے کہ ان کے اس طرح کے جھوٹ کا آپ کو سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر میں گھر میں جھوٹ بولتا ہوں جو میں بولتا ہوں گا، میں بھی کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، تو میں کیسے بچوں سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ فیئر ڈیل کریں گے؟ اسحاق ڈار صاحب جیسا بندہ فائنانس منسٹر اگر اتنا بڑا وہ یہ بیک آؤٹ کرے گا بات کر کے. یہ ڈان کی سٹوری بتا رہا ہوں، یکم اگست میں نے آپ کو پڑھ کے دی ہے. کل کا ہماری سٹوری چلی ہے ہمارے ٹی وی پہ. ڈار صاحب نے کہا میں نے کبھی کہا نہیں ہے. دنیا میں سر اس طرح کے جھوٹ پہ ہماری تو مورالٹی ختم ہو چکی ہے. بینک رپسی کا شکار ہیں. جو پارلیمنٹ وہاں پہ چوتھی اعتزاز احسن سے جو ملک کا وزیر اعظم معافی مانگے کہ میرے وزیر داخلہ کہتے ہیں آپ کرپٹ ہیں، کیا اس میں قاضی صاحب رونا روئیں، کیا دھونا دھوئیں؟ میں تو کل سے اس بات کے اذیت سے شکار ہوں کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جن کا بیان چھپا ہو، جن کا ہم نے سب نے پڑھا ہے اور سنا ہے. ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس سے پہلے کہ جو آپ رپ آف ہوئے ہیں میں اس پہ ہوں. یہ جب انہوں نے فگر دی تھی تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا مجھے فون آیا تھا جو ہمارے ٹی وی پہ بھی آتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک تو فگر غلط ہے، تب ہی غلط تھی اور غلط کوٹ ہو رہی تھی. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا $200 ارب کی. اب FBI کی فگر ہے کہ پاکستان کے باہر $100 ارب پڑے ہیں. یہ آج یہ بھی ڈان کی فگر دے رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہماری نیب اور ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ $500 ارب کے قریب ہیں. اور یہ اچھا ایسٹس ہیں، بہت کچھ ہے، مگر واقعی سوئٹزرلینڈ میں وہ مس گائیڈ ہو گئے تھے. وہ مس گائیڈ ہو گئے تھے، پیسے نکل گئے ہیں. نکاح صاحب ایک اور چکر نکل گئے یا نہیں نکل گئے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر ملک کا ایک فگر دیتا ہے. وی بلیو ان ہم کہ نیک آدمی ہے اور یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، صادق اور امین ہے اللہ کے پاس. ان سے لگ جائے تو پھر
He was misled. वो अगर ये नहीं काजी साहब, हमने उसी वक्त डर गए कि वापस लाने पड़ेंगे। काजी साहब वो तो हमने की ना, वो तो हम। अच्छा अगली बात, ये डर गए ना जिस बात से कहा, ये असल चीज और है कुछ इसके पीछे कहानी, वो है कि इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट पड़ा हुआ है नैब के पास कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। और साहब ने खुद कहा है बीबीसी को इंटरव्यू में। देखें मुझे डेबल एडवोकेट बनने दें। वो कहते हैं जी मार्शल लॉ था, अंडर क्वेश्चन की, उनकी जो काजी साहब अंडर क्वेश्चन दिया। काजी साहब कभी शरीफ आदमी का भी एडवोकेट बन लिया करें। काजी साहब किसी दिन किसी शरीफ आदमी का भी एडवोकेट बन लिया करें। किसी शरीफ आदमी से पहले मुलाकात तो करवा दें। बात ये है, सॉरी इट इज जस्ट तफन्नुन के लिए है, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मगर मैं वापस आता हूँ, एक आज हमारा सेगमेंट रह गया। क्लासा साहब ये सारी बेमानी, मुझे आई एम सॉरी, ये बिजली के बिल मैं भी डबल से, चले अपनी बात हमें नहीं करनी, मगर बात ये है कि मुझे जितने लोग मिले हैं और मिल रहे हैं बुरकस निकल गए हैं इस दफा। बिल्कुल अंधेरे तो दे ही रहे हैं, लगता है बिजली के बिल भी अंधेरों में ये लोगों को दे रहे हैं। मतलब ये बताएं, आप सुबह बता रहे थे कितना बिल आया? नहीं क्लास साहब, इसका मतलब असल कहानी ये है, माल तोड़ प्रोग्राम जिसको वो जारी रहेगा। मंडे वाले दिन कैसा, इसको मंडे वाले दिन हम तफसील से बताएंगे। मिसालें दे देता हूँ आपको। मैं घर से शौक ले निकलने लगा तो मेरी वाइफ जो है घर के बिल्स लेके आई, जो हमारे चलो घर का बिल तो आया जितना है फेयर एनफ मान लेते हैं, जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे मान लेते हैं। जो हमने मोटर के लिए एक लगाया हुआ अलहदा बिल है जहां से पानी आता है, उसका 1500-1200 आता है महीने का बिल, एवरेज पड़े हुए मेरे पास। इस दफा उसका 9000 रुपए बिल आया हुआ है। कहाँ 1500 कहाँ 9000 रॉबिंग। अभी मेरे यहाँ पे पीसीआर में जो हमारे लड़के बैठते हैं उनमें से एक का मुझे कान में कहा है, उसने कहा सर मेरी 15,000 रुपए तनख्वाह है, 12,000 रुपए मेरे घर का बिल आया हुआ है। ये अब आप मुझे बताएं, ये लोग हैं। और मैं जफर महमूद साहब जो हैं वापडा के चेयरमैन, बड़े ऑनरेबल आदमी है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। कम से कम उनके होते हुए ये मैं तवक्को नहीं रखता कि जफर महमूद साहब जो हैं फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, वो बैठ के 70 अरब रुपए का डाका हमारी जेबों पर मरवाएंगे। साहब कंपनीज को आपने अदायगी करनी है तो आवाम की जेबों से निकालेंगे। अब कंपनी की नाहलियां जो सुनते हैं, कंपनी की नाहलियां हैं, उनकी नाहलियां हैं, लाइन लासेस हैं, चोरी हैं। साहब आप कहते हैं वहां पर मैं फूट द बिल कर रहे हैं। जफर महमूद साहब जो हैं चेयरमैन वापडा, जफर महमूद साहब की मैं इज्जत करता हूं। मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता कि वो बैठ के 70 अरब रुपए का, और कोई रीडिंग नहीं है बिल पे। मजे की बात है हमारे घर बिल आए हुए हैं, कोई रीडिंग नहीं है। आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, वो 2 से 3 एक साथ में वापस भी कर दिए जाएंगे, लेकिन ये कैसे, ये किसी ने नहीं बताया। क्लास हुकूमतें हमसे कर्जे ले। अच्छा अगली बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। एक लास्टली, हुकूमतें अब हमसे कर्जे लेके अपने हुकूमतें चलाएंगे। सुभान अल्लाह। अब आपसे मुझसे फिर वापस करें, कारोबार अब हमारे जरिए चलेगा हुकूमत का। सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, आज तक तो भत्ते ही लेते रहे हैं, कर्जा भी ले लें। सही बात। ये भी भत्ता है काजी साहब, ये भत्ते की शक्ल है। कर्जा ले लें क्लास साहब, डाका ना डालें, चोरियां ना करें हमारी जेबों से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया क्लास साहब, मंडे को इंशाल्लाह इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।